زیارت عشق و محبت و دوستی کا تقاضا ہے. جس کے دل میں عشق ہے، محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی ملاقات کو جائیں، اس کی زیارت کو جائیں. دوستی، محبت اور عشق کی اہم ترین علامت یہی ہے کہ اپنے محبوب و معشوق کا دیدار ہو اور دیدار کے شوق میں حاضری دیں. حتیٰ کہ اگر مزور و محبوب و معشوق ظاہراً روی زمین پہ موجود نہ بھی ہو، تو جہاں اس نے جان دی ہے، جہاں اس نے سر کٹایا ہے، جہاں اس نے خون بہایا ہے، جہاں اس نے اپنے زائرین کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے محبوں کو یاد کیا ہے، جہاں اپنے زائرین و محبین اور شیعوں کی نجات کے لیے اپنی جان جانفرین کے سپرد کی ہے، اس مقام کی زیارت کو جاتے ہیں. یہ عشق و محبت و دوستی کا تقاضا ہے. زائرین اس ہدف کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں. زیارت طلب کمال میں ایک فطری امر ہے. کامل ہونا چاہے تو زیارت اس میں ایک حصہ ہے. منہا یہ زیارت، بدون زیارت، بغیر زیارت، اپنے معانی و مفاہیم میں بغیر زیارت کے انسان کامل نہیں ہو سکتا. انسان ناقص ہے. جس قدر محبت بڑھتی ہے، زیارت کا شوق بھی بڑھتا ہے. محبوب اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر چیز عزیز ہو. جو بھی اس سے منسوب ہے وہ عزیز ہے، وہ عزیز ہے. بدریا بن گرم دریا تبینم، بصحرا بن گرم صحرا تبینم. سراسر ہستی میں جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں وہ آیت خدا ہے، لہذا عزیز ہے. چونکہ خدا کی نشانی ہے. اسی طرح چونکہ خدا سے محبت فطری ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو ہر چیز جو خدا کی طرف سے ہے عزیز ہے. چونکہ آیہ خدا ہے، مصنوع خدا ہے، مخلوق خدا ہے، یہ کائنات میں ہے. یہ فطری امر ہے، یہ فطری امر ہے. ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہے، فطرتاً محبت ہے. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی ہجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و ہجران پسندم آنچرا جانان پسندد. ہر وہ چیز جو محبوب کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے. وہ جائے گا جسے حسین نے پسند فرمایا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں اس جائے گا کو فراموش کر دوں جسے حسین نے اپنے سرمایے سے خریدا، جسے آقا امیر المؤمنین نے وہاں حاضر ہو کر فرمایا کہ یہاں مصارع عشاق ہیں، عاشقوں کی قتلگاہ یہ ہے. جسے آقا امیر المؤمنین جسے پیغمبر اسلام پسند کرے، جسے خداوند پسند کرے اور مکے سے زیادہ فضیلت دے، کیسے ممکن ہے کہ میں اس جائگاہ کو، اس زمین کو فراموش کر دوں؟ یہاں عاشقان خدا نے خون بہایا ہے، جہاں میرے لیے دعا کی ہے، جہاں میری نجات کے لیے دعا کی ہے، جہاں میرے دین کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، میں اس جائگاہ کو فراموش، حتیٰ وہاں حسین نہ بھی ہوں، مجھے وہ جائگاہ پسند ہے. وہاں حاضری ہوتی ہے محبت کا.
تقاضا ہے۔ جس قدر محبت بڑھتی جائے گی زیارت کا شوق بھی بڑھتا جائے گا۔ جس طرح یہ اشتیاق محبوب کی زندگی میں موجود رہتا ہے۔ خاک کی حیثیت کیا ہے؟ مٹی ہے، خاک ہے۔ پتھر کی حیثیت کیا ہے؟ سنگ ہے، پتھر ہے۔ لکڑی کی کیا حیثیت ہے؟ پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ جب خداوند بیچ دے زمین پہ تو حجر اسود ہے، حکم ہے کہ استسلام کرے، چومے اسے۔ حجر اسود خدا نے وہاں سے کہا کہ یہاں سے تم نے طواف شروع کرنا ہے۔ پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا، دیوار کعبہ بنا دی، اس پتھر کو یادگار بنا دیا خدا نے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جب تک نماز ادا نہ کرے نماز باطل ہے۔ یہ چونکہ منسوب ہے، انہیں نسبت حاصل ہے۔ مدینہ کیوں عزیز ہے؟ وہ بھی مٹی ہے۔ مکہ سرزمین مکہ کس لیے؟ حرم امن الہی ہے، وہ بھی تو زمین ہے، خدا نے فضیلت دی ہے، تو میں کیسے فراموش کر دوں اسے جسے خداوند فضیلت دے۔ مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ حبیب یا غیر حبیب؟ آبا عبداللہ حسین چلتے ہیں تو پیچھے سے جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں خاک اٹھاتے ہیں، سرما کر لیتے ہیں۔ یہ خاک ہے۔ پوچھیں حبیب سے، یا حبیب کی طرح جنہوں نے خاک قدم کو سرما بنا لیا، ان سے پوچھیں کس لیے؟ یہی کہیں گے کہ یہاں محبوب کے قدم پڑے ہیں، یہاں محبوب کے قدم پڑے، قدم گاہ ہے۔ ابراہیم بن گئے مقام ابراہیم۔ عرض کیا صفا و مروہ میں کیا ہے؟ یہ وہاں قدموں کے نشان ہیں حاجر کے۔ جس طرح زندگی میں یہ اشتیاق زیارت موجود ہے، دنیا سے محبوب کے جانے کے بعد بھی یہ اشتیاق باقی رہتا ہے۔ اگرچہ موت حائل ہو جاتی ہے ہم میں اور محبوب میں، تو ظاہراً مجبوری ہو جاتی ہے، تو ہم محبوب تک نہ جا سکیں، ان کی قبر تک جا سکتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں کم از کم یہ ہے کہ محبوب کا جسم دفن ہے، وہ جسد خاکی دفن ہے، وہ جسد نوری وہاں دفن ہے، وہ قطعہ جسم حسین دفن ہے وہاں، وہ جسم یادگار ہے جس پہ سینکڑوں ضربیں لگی ہیں، ایک ایک زخم ہمارے لیے اٹھائے تھے۔ جب محبوب معشوق حجت خدا ہوں تو پھر یہ اشتیاق اور بڑھتا ہے۔ یہ نہ صرف میرے محبوب ہیں، خدا کے بھی محبوب ہیں، یہ نہ صرف میں عاشق ہوں بلکہ وہ عاشق خدا ہے، اور وہ محبوب خدا معشوق خدا ہے۔ تو کس قدر کیسے کہ خدا ان سے محبت کرے اور ان کی جائگاہ کو عظمت دیں، میں انہیں فراموش کر دوں۔ ہماری روایات میں ہر شب جمعہ تمام انبیاء کربلا تشریف لاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ میں غیر حاضر رہوں؟ انبیاء وہاں آتے ہیں، فرشتے وہاں آتے ہیں حاضری کے لیے، تو میں کیسے فراموش کروں؟ اب جن کے پاس ایسے فلسفے نہیں ہوتے، جن کے پاس عشق و محبت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، جن کے پاس یہ فطری امر ہے ہی نہیں، انہیں کیا معلوم کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، زیارت کیا ہے، نہیں معلوم۔ انہیں عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں، یہ لوگ کیوں جاتے ہیں کربلا؟ وہ ہے
وہ ششدر ہیں، وہ سرگردان ہیں، چونکہ ان میں یہ چیز نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ رونے کی جو فطری خصوصیت ہے یہ خدا نے انسانوں میں کیوں رکھی ہے، انہیں نہیں معلوم. وہ تو ہی ہیں ان چیزوں سے، انہیں عجیب لگتی، تعجب ہے. یہ ٹھیک اسی کی طرح ہے، کبھی عرض کیا کہ کبھی موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہوگا، جسے بعض لوگوں نے کہا خدایا چھپکلی کو کس لیے خلق فرمایا جواب آیا اے موسیٰ چھپکلی بھی یہی سوال کرتا ہے، خدایا موسیٰ کو کس لیے خلق کیا؟ ہماری دنیا میں موسیٰ کا کیا کام ہے؟ یہ مثال ہو سکتا ہے، کوئی مثال ہے شاید، یا کسی نے اس طرح تو ایسا ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کیا معلوم انہیں، انہیں زعفران کا نہیں پتا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں جو زعفران کو گھاس سمجھ کے کھاتے ہیں، اسے نہیں معلوم، کیونکہ وہاں فلسفہ عشق و محبت ہے ہی نہیں ہے، وہاں فلسفہ عرفان ہے ہی نہیں ہے، وہاں نہیں ہے یہ چیزیں. انہوں نے جن سے اپنا مکتب لیا ہے، جن سے اپنی آئیڈیالوجی لی ہے، اصلاً وہ فکر سے تو ہی لوگ تھے، اصلاً وہ فکر نہیں رکھتے تھے، اصلاً خالی کھوکھلے لوگ تھے. ان سے لیا، سوائے تعصب کے، سوائے دہشت گردی کے، سوائے ظلم و ستم کرنے کے کچھ نہیں سیکھا ان سے. تو وہاں ایسا فلسفہ نہیں ہے، وہاں ایسی چیز نہیں ہے، وہاں ایسا کام نہیں ہے. وہاں کیا معلوم انہیں جن میں اصلاً محبت نام کی کوئی چیز نہ ہو، انہیں کیا معلوم کہ محب کون ہے، محبوب کون ہے، تو محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، عاشق کون ہے، تقاضائے عشق و محبت کیا ہے، انہیں نہیں معلوم. انہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ عجیب ہیں، روتے ہیں، چہلم پہ روتے ہیں، عاشور پہ روتے ہیں، عشرہ اول میں روتے ہیں، ہر شہادت کے دن روتے ہیں. آخر کیا ہے؟